بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے پاس ایک گٹھری اٹھائے ہوئے آئی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب تک تیار ہوگی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز آتی رہی، حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی تو آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور آپ اس بوڑھی عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل پڑی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 500 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کے دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تنور سے پانی کا ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ امام احمد الہادی لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی کو ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، جرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کی حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافز اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی دائلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی گلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف کر دیا گیا تھا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے آؤ، کہ وہاں سے اڑا اور راستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوا ان کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، اس وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے ہوئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، ایک بستی تیار کی جس کا نام اسانابین رکھا، یعنی کہ 80 آدمیوں کی بستی۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھ آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب سے ہوا، اس جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جھونپڑی میں چراغ کو جلتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کشتی تیار ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اللہ کے نبی، بس اتنا پتہ ہے کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام بوڑھی عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، میں نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح علیہ، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو لے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام پاک کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی
ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام جب سوتے تھے تو اس جھونپڑی میں آپ علیہ السلام کا جسم پورا نہیں آتا تھا، آدھا جسم جھونپڑی سے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کس طرح اس جھونپڑی میں ساری عمر گزار دی ہے؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے کئی گنا بڑی جھونپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمر بہت زیادہ چھوٹی ہوگی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، وہ اس چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑے بڑے محل تیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی ہے، زیادہ چھوٹی ہوگی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، وہ اس چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑے بڑے محل تیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک موت سے کہا، اگر مجھ کو اس دور میں پیدا کیا جاتا تو میں اتنی عمر تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے میں گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس فانی دنیا کی چیزوں کی طلب کے بجائے اپنی طلب میں لگائے، ہمیں پرہیزگاروں میں رکھے، ہماری دعاؤں ہماری عبادات میں جوش و خروش پیدا کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔